اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ 20ویں صدی عیسوی جسے ابھی ختم ہوئے 8 سال ہوئے ہیں، نواں سال شروع ہو گیا 21ویں کا، یہ سابقہ اور موجودہ دونوں مسلمان امتوں کی تاریخ کے ضمن میں ایک عجیب نقشہ پیش کرتی ہے۔ سابقہ امت یاد ہے نا، بنی اسرائیل۔ سابقہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس مقام سے معزول کر دی گئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے اسے عطا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک جاری رہا۔ یہ ان کا 2000 سالہ دور ہے جس میں انہیں امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ سرکاری حیثیت حاصل تھی۔ یہی زمین پر اللہ کے نمائندے تھے، اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، اللہ کی شریعت ان کے پاس تھی۔ اس کے بعد سے انہیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے معزول کر دیا۔ امت محمد اب اس کی جگہ پر آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگرچہ وہ سابقہ امت کی حیثیت سے تو ان کا دور ختم ہو گیا حضور کی بعثت کے ساتھ، لیکن امت تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو موجود ہے، قوم تو ہے، بنی اسرائیل تو ہے، لہذا اس کے بعد بھی ان کی تاریخ کا ایک دور چل رہا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضور کے زمانے تک ان پر 2 دور آ چکے تھے، عروج کے اور 2 زوال کے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں 3 ادوار کا ذکر ہے، پہلے دور کا ذکر نہیں ہے۔ پہلا دور عروج جو ہے اس کا ذکر یا تو آپ کو سورہ بقرہ میں ملتا ہے، حضرت طالوت کی جو جنگ ہوئی تھی جالوت کے خلاف، اور اس کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی، حضرت طالوت کی 16 برس، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان کا ذکر تو قرآن میں بکثرت آیا ہے، لہذا یہاں سورہ بنی اسرائیل میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ البتہ پہلا جو دور زوال تھا اس کے 2 حصے، پہلے اشوریوں کا خاتمہ، جو اشوریوں کے ہاتھوں جو شمالی ریاست اسرائیل تھی اس کا خاتمہ، پھر کلدانیوں کے ہاتھوں جنوبی ریاست یہودا کا خاتمہ، پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایک اور اللہ نے ان پر فضل کرم فرمایا، انہیں توبہ کی توفیق ملی، انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت جو ہے خاص طور پر اس میں مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عزیر کو یہودیوں کے ایک گروہ نے ابن اللہ قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید میں ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، اور یہودی کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عزیر ابن اللہ ہے۔ تو اگرچہ حضرت عزیر کے بارے میں یہ عقیدہ یہود کا بحثیت مجموعی کبھی نہیں رہا ہے، لیکن یہ کہ یہ بات ان کی تاریخ میں ہے، اور اسی لیے ہے کہ انہی کے ذریعے سے انہیں پھر اس قعر مذلت میں سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، انہی کی دعوت تجدید اور اصلاح اور توبہ کی پکار، توبہ کی منادی، جس کے نتیجے میں پھر ان کا دوسرا دور عروج آیا، مکابی سلطنت کا، جو اپنے زمینی رقبے کے اعتبار سے تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ریاست تھی اس کے رقبے سے بھی بڑی تھی، لیکن پھر ان کے بعد دوسرا دور زوال جو شروع ہوا ہے وہ 63 قبل مسیح سے شروع ہو گیا تھا۔ یہ میں اس لیے آج آپ کے سامنے اضافہ کر رہا ہوں کہ پچھلی مرتبہ اس کا بیان رہ گیا تھا۔
63 BC میں 63 قبل مسیح میں رومن ایمپرر پومپیائی اس نے فتح کیا اس پورے علاقے کو اور یہاں رومن حکومت قائم ہو گئی. وہاں سے دور زوال شروع ہو گیا. اگرچہ وہاں کچھ عرصے کے لیے انہوں نے ایک مقامی سی آٹونومس سی یہودیوں کی بھی حکومت قائم رہنے دی. جیسے ہمارے ہاں انگریز کے زمانے میں ریاست بہاولپور ہے، نواب بہاولپور بیٹھے ہوئے، حقیقت میں تو وہ جو برٹش امپائر تھی پورا ہندوستان اس کے تحت تھا، لیکن یہ راجے مہاراجے ان کے تحت جو ہے ایک آٹونومی سی ہوتی تھی، کچھ تھوڑی سی اختیارات. لیکن 70 AD 70 عیسوی میں پھر جب انہوں نے ایک بغاوت کی بہت بڑی رومیوں کے خلاف، تو پھر جو ہے ٹائٹس رومی نے ان کو تہس نہس کیا. 1,33,000 ایک دن میں قتل کیے یروشلم میں، اور پھر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. اور وہ معبد سلیمانی یا مسجد اقصیٰ جو دوسری مرتبہ انہوں نے اپنے دوسرے دور عروج کے اندر بنا لی تھی، اسے بھی گرا دیا. وہ گرا پڑا ہے آج تک. تو 70 عیسوی سے لے کر اور 1917 عیسوی تک 1847 برس ایگزیکٹلی بنتے ہیں. یہ ان کا دوسرا دور زوال ہے جو مسلسل چل رہا ہے. اب انہی میں سے 500 برس وہ ہیں کہ جس کے بعد حضور کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اپنے دور زوال میں تھے، نکال دیے گئے تھے، دنیا میں منتشر تھے، ڈائسپورا تھا. 500 برس ہو چکے تھے انہیں اگر کوئی سہارا ملا تو میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، وہ مسلم اسپین میں ملا. اس لیے کہ انہوں نے ہسپانیہ کی مدد میں طارق ابن زیاد جو ہے اس کی مدد کی اس کے فتح کرنے میں. تو ظاہر بات ہے کہ پھر عربوں نے ہسپانیہ میں پھر ان کی عزت کی، ان کو مقام دیا. ظاہر بات ہے محسن تھے، راستہ دکھائے تھے. اور کیوں دکھایا تھا؟ اس لیے کہ عیسائی جو ہے شدید پرسیکیوشن کر رہے تھے، ان کی مارتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے، ذلیل کرتے تھے. لہذا انہوں نے دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے. تو عربوں کی محبت میں نہیں، بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت اپنے دشمن کو ذیل کرنے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی. اور اس کو بن گوریون نے لکھا ہے اپنے ہاں کہ مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف آور ڈائسپورا. لیکن اس کے بعد بھی کئی 100 برس تک عیسائی جو ہیں پھر ان کو کچلتے رہے، مارتے رہے، دباتے رہے. گھیٹوز میں رکھا یورپ میں، ان کی جو ہے کوئی عزت نہیں تھی کسی پارٹی. اس کے بعد جو اصل مسئلہ وہ میں تفصیل پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. مسلم اسپین کی یونیورسٹیوں سے علم کی روشنی جو ہے وہ پھیلنی شروع ہوئی، اور یورپ کا جو سینٹرل یورپ ہے، فرانس اور جرمنی اور اٹلی، یہاں پر وہ علم کی روشنی پھیلی، جس کے نتیجے میں 2 تحریکیں وہاں پیدا ہوئیں. تحریک اصلاح مذہب اور تحریک احیاء العلوم، رینیسنس اور ریفرمیشن. یہ جو روشنی کے دھارے بہ رہے تھے اسپین سے فرانس اور جرمنی اور اٹلی کی طرف، یہودیوں نے ان میں زہر گھولا. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ دریا بہ رہا ہے، کوئی شخص جو ہے اس میں کہیں کسی جگہ بیٹھا ہوا سیاہی گھول رہا ہے، تو دریا کا پانی سیاہ ہو رہا ہے. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ اسلام نے جو تعلیم دی تھی حریت، کہ کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہیں ہے، سب کے سب اللہ کے غلام ہیں. انہوں نے اس حریت کو اتنا آگے بڑھایا کہ اللہ سے بھی آزاد، شریعت سے بھی آزاد، مذہب سے بھی آزاد. نمبر 2 مساوات. انہوں نے اس کے اندر وہ آزاد خیالی پیدا کی کہ عورت اور مرد بھی مکمل مساوی ہے. نتیجہ یہ کہ خاندان کا نظام درہم برہم ہو گیا. پھر انہوں نے جو عیسائیت کی تقسیم کروا لی، پوپ کے خلاف بغاوت کر کے میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. اس کے نتیجے میں پھر یہ کہ بینک آف انگلینڈ قائم ہوا، چرچ آف انگلینڈ قائم ہوا. انہوں نے کہا یہ انگلینڈ جو ہے یہ تو ہمارا نیا اسرائیل ہے، ہمیں تو یہاں پر پناہ مل گئی ہے، جیسی کبھی اسپین میں تھی.
اس طریقے سے. اس کے بعد جو ہے وہ جب صورتحال تبدیل ہوئی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اور امریکہ آ گیا ہے دنیا کے سیاسی افق کے اوپر، تو پھر نیا اسرائیل جو ہے وہ کہتے ہیں امریکہ ہے، یہ ہمیں یہاں پر وہ ساری سہولتیں حاصل. یہ سارا معاملہ جو ہے ہوا ہے. لیکن 20ویں صدی سے آپ نے سوچئے کہ دو جو میں نے کہا عمل جاری رہے. ایک طرف ان پر ایک اور عذاب کا کوڑا پڑا ہے اور وہ ہے جرمنوں کے ہاتھوں، ہولوکاسٹ. اور اس میں بھی ان کے کہنے کے مطابق 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے. معمولی بات نہیں ہے. کوئی جھوٹ ہوگا، کتنا ہوگا، مبالغہ ہوگا، کتنا ہوگا، واللہ اعلم. لیکن یہ کہ بعد لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ کوئی ہوا ہی نہیں، تو یہ بات قرین قیاس نہیں ہے. ایک بہت اہم واقعہ ہے. اس طریقے سے اتنا بڑا جھوٹ تاریخ کے بارے میں، اور اتنا پرانی تاریخ نہیں ہے، پچھلی صدی کی بات ہے نا. اگر کوئی 1000 سال پرانے کی بات ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ کوئی داستان ہے، کوئی شاید الف لیلہ کی داستان. لیکن ان کے قول کے مطابق 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے. لیکن تو میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ پروسیس جو ہے دو طرفہ، ایک طرف تو وہ زوال اور گہرا ہو گیا اور گہرا ہو گیا، اور اتنی بڑی سزا جرمنوں کے ہاتھ. لیکن دوسری طرف ان کے احیائی عمل شروع ہو گیا. قرآن کہتا ہے سورہ رحمان میں مرج البحرین یلتقیان، چلائے دو دریا، دو روئیں جو آپس میں ملی ہوئی ہیں، لیکن بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے. پردہ ہے بیچ میں. ایک میٹھے پانی کی رو چل رہی ہے، حالانکہ سمندر تو خالی پانی کا ہے، تو یہ روئیں چلتی ہیں. یا ہمارے ہاں ایک مشاہدہ ہو سکتا ہے اٹک پر جا کر کہ وہاں جو دو دریا ملتے ہیں، ایک طرف تو تربیلا سے آ رہا ہے دریائے سندھ، دوسری طرف جو ہے بائیں ہاتھ سے مغرب سے آ رہا دریائے کابل، اور وہ ملتے ہیں. یہ کافی دور تک معلوم ہوتا ہے یہ پانی کابل کا ہے، یہ سندھ کا ہے. سندھ کا پانی صاف ہے اور کابل کا پانی گدلا ہے، وہ نظر آ جاتا. تو ایک طرف زوال اور گہرا ہوا اور دوسری طرف احیاء کا عمل جو ہے. اب اس کے چند پوائنٹس نوٹ کر لیجیے. 1897 میں بیسل ایک جگہ ہے سوئٹزرلینڈ، وہاں بڑے بڑے یہودی جو ہیں بینکرز جمع ہوئے. زائنسٹ موومنٹ کا آغاز ہوا. یہ سیہون ایک پہاڑی ہے، در حقیقت زیون ایک پہاڑی ہے یروشلم کے اندر. اس کے حوالے سے زائنزم، وہ چاہتے ہیں کہ اپنا وہ پرانا دور جو ہے جب کہ ان کا یہاں پر جب بھی اقتدار ہوتا تھا، چاہے وہ حضرت داؤد حضرت سلیمان کا زمانہ تھا، چاہے مکابی سلطنت کا دور تھا، وہ دوبارہ دنیا میں آئے. تو یہ تحریک جو ہے یہ یہودیوں میں سے جو سیکولر عنصر ہے اور جو در حقیقت بینکرز تھے، بڑے بڑے بینکرز یورپ کے، وہ جمع ہوئے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن کے نام سے وہ کتاب مل جاتی ہے آپ کو. انہوں نے نقشے بنائے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور میں پچھلی مرتبہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی ذہانت کو داد دینی پڑتی ہے. گیو دی ڈیول ہز ڈیو. شیطان کا بھی اگر کوئی حق ہے تو اس کو ادا کیجیے، اس میں کوئی شک نہیں. ذہانت، فطانت، پھر محنت، مشقت، اس کی جو مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں، عام میرے خیال میں تاریخ میں کسی اور قوم کے اندر شاید اس کی پوری مثال نہ ملے. جیسے جیسے سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں، جیسے جیسے ان پر عذاب آئے، نسیاں منسیاں ہو جاتی قوم، ختم ہو جاتی، لیکن پھر ابھرتے پھر ابھرتے پھر ابھرتے. تو اس اعتبار سے ان کی وہی ذہانت، محنت، مشقت اور جو اثر و نفوذ انہوں نے پیدا کر لیا تھا یورپ کے اندر، بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے جکڑ لیا تھا یورپ کو اپنے ہتھ کنڈوں کے اندر. نتیجہ یہ ہوا کہ کل 20 برس کے اندر بالفور ڈیکلریشن آ گیا. یعنی سن 70 عیسوی کے بعد پہلی مرتبہ انہیں اجازت دی گئی کہ وہ آ کر فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں. ڈایاسپورا سے، اب ادھر سے ادھر سے، یورپ سے، ایشیا سے، شمالی افریقہ سے آ رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. ڈایاسپورا 1847 برس کے بعد ختم ہوا. وہ وہاں آنے شروع ہوئے اور پھر انہوں نے بڑے عجیب عجیب طریقوں سے وہاں سے پھر جو عرب تھے بیچارے، غریب بھی تھے، سادہ لوگ بھی تھے،
ابتدا میں انہوں نے لالچ کے ذریعے سے انہیں بے دخل کیا. بھائی تمہارا یہ مکان ہے, کیا مانگتے ہو؟ 2 لاکھ. ہم 3 لاکھ دے دیں گے لیکن کل ہی فارغ کر دو. پیسہ بے تحاشا تھا, بینکرز تھے, بڑے بڑے بینکرز تھے, پیسے کی کمی تھی نہیں. اس کھیت کا کیا مانگتے ہو, اس کا کیا مانگتے ہو؟ جو اس طریقے سے گویا کہ وہ ٹارچر سے نہیں, دباؤ سے نہیں, ابتدا میں اس طریقے سے پہلے قدم بڑھائے, پھر ٹارچر کرنا شروع کیا اپنی آبادیوں کے ذریعے سے. انہیں خوف زدہ کرنا شروع کیا, مار دھاڑ بھی شروع کی, پھر وہاں سے نکالا. ہوتے ہوتے انہوں نے کافی قدم اپنے مضبوط جو ہے جما لیے. اور اس کے بعد جو نیا اسرائیل تھا, جو نیا اسرائیل نمبر 1 تھا برطانیہ, اس کے ذریعے تو بالفور ڈیکلیریشن آ گیا. نیا دوسرا اسرائیل جو تھا امریکہ, اس سے آتا 1948 میں اسرائیل قائم ہوئی, حکومت قائم ہوئی. آپ اندازہ کیجیے کتنے عرصے کے بعد ان کی حکومت قائم ہوئی دنیا میں, تقریباً 2000 برس بعد, ورنہ ان کی کوئی حکومت نہیں تھی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک جنگ چھوٹی سی سن 48 میں عربوں نے ریزسٹ کیا, اس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ اور رقبے حاصل کر لیے. یہ منظم تھے, ان کے ہاں تو ٹیررسٹ موومنٹ پوری طریقے سے آرگنائزڈ تھی, مسلح تھی. انہوں نے اس کے ذریعے سے, اور عرب تو ایک غیر مسلح, ایک فوری سا رد عمل تھا, منظم تھے ہی نہیں. لیکن اس کے بعد پھر 1967 کی جنگ, اب یہ سمجھیے تقریباً 20 برس کے بعد سے ہو رہا ہے. یہ 1897 1917 20 برس سے, 1917 سے 1948 21 برس سے, 1948 سے 1967 19 برس سے, یہ تقریباً 20 برس مائنس پلس 20. یہ جو جنگ تھی جو انہوں نے جیتی ہے, یہ ان کے لیے بہت ہی, اس لیے کہ انہوں نے مصر کو شکست دی اور سیریا کو شکست دی. مصر سے پورا جو ہے سینائی پیننسولا وہ لے لیا, ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے, جارڈن سے پورا ویسٹ بینک, جو اصل جو فلسطین تھا وہ تو ویسٹ بینک تھا, بہت ہی سرسبز و شاداب اور بہت عمدہ علاقہ, آباد علاقہ, وہ ان سے سارا چھین لیا. اس وقت تک بیت المقدس تقسیم تھا, اس کا آدھا حصہ جو ہے جارڈن کے پاس تھا. یہ 1948 میں جو ارینجمنٹ ہوا ہے اس کو نوٹ کیجئے. یروشلم تقسیم کر دیا گیا, مشرقی یروشلم یہ جارڈن کو دے دیا, مغربی یروشلم یہ اسرائیل کو دے دیا گیا. اب انہوں نے اس میں 1967 میں پورا یروشلم فتح کر لیا. اور موشے دایان جو کانا ہوتا تھا وہ جو داخل ہوا بطور فاتح کے ایسٹ یروشلم میں, تو اس نے کہا we have come here never to go again. اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں کبھی بھی, ہم یہاں آئے. لیکن ایک عجیب بات میں نے نوٹ کی تھی اس زمانے میں, اس کے ساتھ جو چیف ربائی داخل ہوا تھا وہ رو پڑا. وائی؟ اس نے کہا, الفاظ تھے اس کے, so this is the beginning of the end. معلوم ہوتا ہے کہ وہ اینڈ ٹائمز کے جو پیشن گوئیاں ہیں اب ان کا آغاز ہو گیا, کہ اس کے بعد جو ہمارا آخری زوال آنا ہے انہیں بات کو پتا ہے انہیں. لیکن یہ ابھی مستقبل کی بات ہے. اب ان کے آگے ایجنڈا کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل بنانا ہے. کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا, گریٹر اسرائیل بنانا ہے, اپنا 3rd ٹیمپل تعمیر کرنا ہے. اس کے لیے یہ مسجد اقصی یہ گرانی ہے, اور جو ہے ڈوم آف دی راک اس کو گرانا ہے. وہاں لا کر جو ہے اپنا 3rd ٹیمپل بنا کر اور اس میں لا کر تھرون آف ڈیوڈ رکھنا ہے. یہ ان کا ایجنڈا ہے. یہ تو ہے لوکل ایجنڈا, علاقائی, گریٹر اسرائیل اور کنسٹرکشن آف دی 3rd ٹیمپل, اور وہاں پر وہ تھرون آف ڈیوڈ جس پر آ کر ان کا مسیحا جس کے یہ منتظر ہیں وہ آ کر بیٹھے گا, پوری دنیا پر حکومت کرے گا. پوری دنیا پر حکومت ڈائریکٹ نہیں ہوگی, یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا حصہ ہے جو بین الاقوامی ہے, گلوبل ہے, کہ پوری دنیا کو ہم اپنے مالیاتی نظام کے شکنجے میں کس لیں گے. مالیاتی حکومت ہماری ہوگی.
یہ سب ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، گلوبلائزیشن، ٹریپس، یہ سب کے سب اس کی تیاری ہے، پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں، مالیاتی شکنجے میں کس لینا. یہ ہے گلوبل. ان کے نزدیک تو تمام انسان جو ہے، جو نان جیو ہے، وہ اصل میں انسان نہیں ہے، انسان مکمل نہیں ہے، وہ انسان کی شکل میں حیوان ہے. جنٹائلز یا گوئنگز، یہ دو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. اور حیوان کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسان کا حق ہے. لہذا آپ جیسے ٹانگے میں گھوڑے کو جوت لیتے ہیں اور ہل کے لیے آپ جو ہے بیل کو استعمال کرتے ہیں، بکری کا آپ گوشت کھاتے ہیں، تو یہ تو جانور تو پیدا کیے گئے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے. اسی طریقے سے یہ انسان جو ہے یہ حیوان ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کرنا، انہیں دھوکہ دینا، ان سے فریب کرنا، چیٹنگ کرنا، ان کا مال چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جو بھی ہو، ایوری تھنگ از فیئر. لیسا علینا فی الامیین سبیل. ان امیین کے بارے میں ہم پر اللہ کے ہاں کوئی جواب دہی ہوگی ہی نہیں کہ تم نے انہیں دھوکہ کیوں دیا تھا، تم نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا. اب جو چاہے ہم کریں ان کے ساتھ، یہ حیوان ہے. تو یہ ہے ان کا ایجنڈا. اب اس کے بارے میں تو میں پھر بعد میں عرض کروں گا، یہ اب مستقبل کی بات ہے کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے. لیکن اب آئیے امت مسلمہ کی طرف. امت مسلمہ کا بھی دوسرا زوال جو ہے وہ خاصا طویل ہے. پہلا قدم کیا تھا؟ ہسپانیہ میں مسلمان کا اور اسلام کا خاتمہ. یہ اینڈ آف دی 15th century and beginning of this 16th century، 1492 میں آخری جو رہ گئی تھی، گرتے گرتے ہسپانیہ میں سوال آیا نا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں اب بڑی زبردست حکومت رہی ہے مغلوں کی، لیکن پھر یہ ہے کہ تقریباً 250 برس تو ان کی حکومت جو تھی وہ واقعی حکومت تھی. پھر اس کے بعد اس کا ڈکلائن ہے. تو بڑی عمارت کو گرتے ہوئے تو دیر لگتی ہے نا. اورنگزیب کے بعد کیا تھا؟ زوال تھا. مختلف اختلاف طوائف الملوک کی پیدا ہو گئی، راجا مہاراجا کو ہندو بھی نکل آئے، مسلمانوں عدد ریاست. گرتے 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 پھر آپ کو معلوم ہے 1857 نام نہاد تو مغل جو ہے بادشاہ بیٹھا ہوا تھا بیچارہ ظفر، وہ جس کو کہا ہے کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی، جس کے لیے جو ہے قبر کے لیے کنویں یار میں، وہ بہادر شاہ ظفر تھا. لیکن اس کی حکومت کہا جاتا تھا کہ وہ سلطنت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم. پالم یعنی چند میل کے فاصلے پر ایک جگہ تھی جہاں پر کہ دلی کا پہلا ہوائی اڈہ بنا تھا. جیسے ہمارے یہاں والٹن ایئرپورٹ کہلاتا تھا نا، یہ والٹن لاہور سے کتنا فاصلہ ہوگا اس کا، ایئرپورٹ بنا تھا. ایسے پالم ایئرپورٹ بس وہاں تک تھا. تو اسی طریقے سے وہاں ہوا ہے کہ وہ ہمارے ہاں بھی زوال جو شروع ہوا ہے تو وہ تو کافی پہلے شروع ہو چکا تھا، لیکن اس پر آخری سیل جو ہے وہ 1492 میں آخری جو ہماری حکومت تھی کرناٹک گرناٹا، فال آف گرناٹا، سقوط کرناٹا 1492. اور ایک بات نوٹ کیجئے گا، 1992 میں اس کا جشن منایا گیا اسپین میں، لیکن نام نہیں لیا گیا کہ ہم اس کا جشن منا رہے ہیں. پہلی مرتبہ ورلڈ اولمپکس جو ہیں وہاں رکھے گئے، نمبر 1. اور نمبر 2، تمام عرب ممالک کے لوگوں کو بلا کر بٹھایا گیا وہاں پہلی مرتبہ اسرائیل کے سامنے. 1992 میڈرڈ، وہاں سے یہ پروسیس شروع ہوا جس کو یہ کہتے ہیں پیس ٹاکس اور یہ اور وہ سب دھوکہ فریب. صرف یہ کہ ابھی وقت جو ہے دے وانٹ ٹو گین ٹائم، جو اپنا ایجنڈا ہے اس کے آغاز کرنے سے پہلے. یہ 500 برس کا انہوں نے در حقیقت جشن منایا تھا، 500 سالہ جشن. اور اس طرح سجایا گیا تھا اسپین کو جیسے دلہن کو آراستہ پراستہ کیا جاتا. بہرحال وہاں سے جو ہمارا عمل شروع ہوا تھا ڈکلائن کا، لیکن چونکہ وہاں سے یورپ میں جو پاور پوٹینشل ڈیولپ ہو گیا تھا، ظاہر بات ہے رینائسنس ہوئی، علوم پھیلے، سائنسز میں ترقی ہوئی، ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، یہ سب یورپ میں ہو رہا تھا نا. وہی ایک پیالہ تھا نا جس میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اس کے نتیجے میں پاور پوٹینشل ڈیولپ ہوا. اب طاقت تو ظاہر بات ہے کہ پھیلتی ہے، طاقت اپنی جگہ تو نہیں رہتی. ان کے پاس جو مشرق کی طرف پھیلنے کا راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ کھڑی ہوئی تھی، سینٹینل آف دی مسلم ورلڈ. یہ سنتری کھڑا ہوا ہے. شمالی افریقہ کیسے جائے؟
ایشیا کی طرف کیسے بڑھے؟ راستے میں تو بہت بڑی چٹان سلطنت عثمانیہ کی.